بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ محترم حضرات، حج کی جو قسمیں ہیں اسے بتلایا جا رہا ہے تاکہ آسانی اور سہولت رہے اور حاجی صاحبان کے لیے یا عمرہ کرنے والوں کے لیے مشکل پیش نہ آئے، تاکہ اس موقع پر ہم حج تمتع کر رہے ہیں ان کے سامنے بھی ہمارے لیے کیا دعا پڑھنا چاہیے وہ بھی سامنے رہے، اور اگر ہم حج قران کر رہے ہیں تو بھی اس صورت میں بھی۔ اور حج کی تیسری قسم ہے حج افراد۔ ایک پہلی قسم جو اعلیٰ درجے کی ہے جو آپ نے حج فرمایا تھا حج قران، دوسرے نمبر پر ہے حج تمتع، اور تیسرے نمبر پر ہے حج افراد۔ اس کا طریقہ اپنے موقع پر بتلایا جائے گا، یہاں پر صرف یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس کی نیت کیسی کی جائے گی۔ اس میں بھی وہ ساری تمام کی تمام چیز ہم کرنا ہے۔ مثلاً ہم کو نماز پڑھنے سے پہلے یا احرام باندھنے سے پہلے ہم کو اچھی طریقے سے غسل کر لینا چاہیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ چاہے ہمارا تمتع ہو، افراد ہو یا قران ہو، ان تمام میں اچھی حالت میں احرام باندھنے کا حکم دیا گیا۔ اچھی حالت کا مطلب یہ ہے کہ حاجی صاحب بہت اچھی طریقے سے غسل کریں، جن کا ارادہ حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، چاہے حج تمتع ہو یا حج قران ہو یا حج افراد ہو۔ تو احکامات یہ ہیں کہ بہت اچھی طریقے سے غسل کیا جائے۔ پھر اسی طریقے سے غسل سے پہلے مثلاً اپنے سر کے بالوں کو، اپنی مونچھ کے بالوں کو، اپنی داڑھی کے بالوں کو اور جسم کے دیگر جگہوں کے بالوں وغیرہ کو تراشنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کو قطع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ اچھی کیفیت میں حاجی یا عمرہ کرنے والا حالت احرام کے اندر آئے۔ اور اس ساری چیزوں سے فراغت کے بعد غسل اچھی طریقے سے کیا جائے گا۔ ابھی چونکہ احرام کی پابندیاں عائد نہیں ہوئی، لہٰذا غسل کرتے وقت اچھی خوشبو کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اچھی سے اچھی خوشبو ایسے صابن وغیرہ یا جو اچھی خوشبودار ہو اس کا استعمال کرنا چاہیے، اور اپنے جسم سے میل کچیل کو دور کرنا چاہیے، چونکہ وہاں پر لاکھوں کا مجمع آتا ہے۔ اس لیے احکامات یہ ہے کہ دیکھو اچھی حالت میں احرام میں آؤ۔ اب یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد اچھی طریقے سے غسل کر لیے ہم نے، اس کے بعد بہتر بات یہ ہے کہ ہمارے احرام کی چادریں اگر نئی ہوں تو بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس اگر گنجائش اگر نہ ہو تو پرانی چادریں بھی احرام کی باندھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کو دھلا کے اچھا صاف ستھرا کرنا چاہیے، بلکہ اس کو استری بھی کرا لینا چاہیے تاکہ جھریاں وغیرہ اس کے اوپر نہ رہے۔ لیکن نئی چادر اگر ہو تو زیادہ مستحب اور زیادہ پسندیدہ، بڑی اچھی بات ہوتی ہے، اور اس کا خرچ بھی زیادہ نہیں آتا ہے۔ 1000-1500 روپے کے اندر 2 جوڑ آ جاتے ہیں، وہ لے لینا زیادہ اچھا ہے۔ جہاں پر ہم اور اخراجات کرتے ہیں اس کا بھی خرچ کرنا چاہیے۔ ویسے ماشاءاللہ 100% احباب اسی طریقے کرتے ہیں۔ ہر حاجی کی یہ تمنا ہوتی ہے عمرہ کرنے والوں کی، میں اچھی سے اچھی چیزیں حج اور عمرے کے لے کر جاؤں۔ بہرحال اب اچھی طریقے سے غسل کر لیا گیا، اور اس کے بعد احرام کی 2 چادریں جو طریقہ ہے اس کا وہ باندھ دیا گیا، اور باندھ لینے کے بعد اب 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے گی۔ 2 رکعت نماز حج کے ارادے سے ہی پڑھ لی جائے گی، احرام جو ہم باندھ رہے ہیں حج کے ارادے سے۔ اب جب 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے گی، اور نماز پڑھتے وقت ابھی چونکہ احرام کی پابندیوں میں نہیں آئے، لہٰذا سر پر ٹوپی رکھ کر بھی اور بغیر ٹوپی کے چادر کا ایک کنارہ سر پر رکھا جا سکتا، بلکہ ٹوپی نہ رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، چونکہ انسان کے پاس اگر ٹوپی اگر رہے گی تو بعد میں بے خیالی میں ٹوپی پہن سکتا ہے۔ لہٰذا بہتر بات یہ ہے کہ اپنی ٹوپی وغیرہ اس کو اپنے سامان سفر کے اندر ہی رکھ دینا زیادہ اچھا اور بہتر ہوتا ہے، چونکہ حج کے اور عمرے کے اعمال ادا کرنے تک اس کی نوبت آتی ہی نہیں ہے۔ اب 2 رکعت نماز پڑھ لی گئی، اس نیت سے کہ ہم احرام باندھ رہے ہیں حج کا، اس نیت سے اب جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیے، اب اس کے بعد جب ہم نیت کریں گے اب حج افراد کے اندر، افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے تنہا، جیسے فرد کہتے ہیں، اکیلے آدمی کو فرد کہا جاتا ہے۔ تو حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حاجی صاحب اب اس حج کے ساتھ نہ عمرہ کر رہے ہیں اور نہ یہ قران کر رہے ہیں، بلکہ حج کی تیسری قسم ادا کر رہے ہیں،
تو نماز پڑھ لینے کے بعد سلام پھیر لینے کے بعد پہلا کام یہ کہ اپنے سر پر سے چادر کا وہ کنارہ جو رکھا ہوا ہے، جس کو ٹوپی کی جگہ پر ہم نے استعمال کیا ہے، پہلے اس کو ہٹا دینا، اور اس کے بعد اب نیت یہ کر لینا، اور اس سے پہلے ہم کو جتنی دعائیں کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، چونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے والا شخص 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو پہلے دعائیں ساری کر لینا چاہیے کہ یا اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ یا اللہ میرے اہل و عیال کی اللہ حفاظت فرمائیے، میرے سفر کو آسان کیجئے، اور میری اس نیت کے اندر یعنی ریاکاری، شہرت وغیرہ کے جذبات سے میری حفاظت فرمائیے، اور میرے واپسی تک میرے اہل و عیال کو کسی قسم کا کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو، کسی قسم کوئی حادثہ نہ ہو، گھر کے اندر چوری نہ ہو، اسی طریقے سے گھر کے اندر کوئی حادثہ نہ ہو، اور کوئی مہلک بیماری کسی کے ساتھ نہ ہو۔ جتنی بھی دعائیں ہم کر سکتے ہیں وہ تمام دعائیں ہم نے کر لینا چاہیے، چونکہ قبولیت کی وہ گھڑی ہوتی ہے، چاہے وہ حج تمتع کے لیے ہم یعنی نماز پڑھے ہم نے، یہ اسی طریقے سے حج قران کے لیے نماز تو ہر ایک کی یعنی حج کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، احرام وغیرہ جب باندھا جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزوں سے ہم فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد صرف ہم کو یعنی حج کی نیت کرنا ہے۔ نیت کیا کریں گے اس نیت کو سن لیا جائے۔ نیت یہ کریں گے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ پھر دوبارہ سنیں ہم اس دعا کو، اللہم ترجمہ یا اللہ، انی بے شک میں، ارید الحج ارادہ کرتا ہوں حج کرنے کا، فیسرہ لی یا اللہ میرے لیے حج کے اعمال کی ادائیگی آسان کر لیجئے، وتقبلہ منی اور یا اللہ میرے حج کو آپ قبول فرما لیجئے۔ اب یہ نیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ نیت یا یہ دعا پڑھ لی جائے گی کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ دیکھیں ان تینوں دعاؤں کے اندر فرق ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ تلبیہ تو تمام دعاؤں کے بعد، تمام نیتوں کے بعد ہے، لیکن جو حج قران ہے اس کے اندر بیک وقت 2 چیزوں کی نیت کی جاتی ہے، حج اور عمرے کی۔ مثلا اللہم انی ارید الحج والعمرہ فیسرہما لی وتقبلہما منی، پھر تلبیہ اس کے بعد یہ 3 مرتبہ۔ اور جب حج تمتع کیا جاتا ہے تو اس موقع پر نیت یہ کی جاتی ہے کہ اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو تلبیہ تینوں میں ہے، حج قران میں بھی ہے، حج تمتع میں بھی ہے، اور حج افراد جو حج کی جو آخری اور تیسری قسم ہے اس کے اندر بھی ہے۔ لیکن یہاں پر یعنی نیت جو کی جائے گی وہ صرف نیت یہ کی جائے گی کہ یا اللہ میں نے حج کی نیت کیا ہے، یا اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، یا اللہ میرے لیے حج کو یا حج کے اعمال اور افعال کو آپ میرے لیے آسان کر دیجئے، وتقبلہ منی اور یا اللہ آپ مجھ سے اس عمل کو یا اس فریضے کو قبول فرما لیجئے۔ اب یہ نیت یا یہ دعا 1 مرتبہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر تلبیہ 3 مرتبہ، جو اس سے پہلے حج تمتع کے لیے بتلایا گیا یا حج قران کے لیے بتلایا گیا، یعنی لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو بہرحال آپ حضرات کے سامنے یہ تینوں حج کی جو قسمیں ہیں اس کو علیحدہ علیحدہ اسی لیے بیان کیا گیا کہ جو صاحب جس یعنی حج کو ادا کر رہے ہیں، اگر وہ حج قران ادا کر رہے ہیں تو ان کے سامنے مکمل طور پر وہ نیت رہے، حج تمتع ادا کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ اور نیت رہے، اور حج افراد ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر ان کو کسی سے پوچھنے کی نوبت نہ آئے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد ایئرپورٹ پر وہ یہ کہیں کہ بھائی میں حج افراد کر رہا ہوں۔ اگر ان کے ساتھ کوئی معلم یا عالم دین ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر وہ صاحب بھی اگر پہلی مرتبہ اگر کر رہے ہیں اور وہ بھی اگر وہ ناواقف ہیں تو کیا کہیں گے؟ جواب یہ دیں گے بھائی مجھے نہیں معلوم، آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر لوگوں کو حیران پریشان دیکھنے میں آتا ہے
کہ بھائی مجھے احرام باندھنا نہیں آتا، مجھے نیت یاد نہیں ہے، مجھے تلبیہ یاد نہیں ہے، اب وہ ان سے پوچھ رہے ان سے پوچھ رہے، اور وہاں پر عالم یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی تیاری میں رہتا ہے، لہٰذا کوئی بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا ہے، یہ جس کو کچھ معلوم ہی نہیں وہ بیچارہ کیا بتلائے گا، لہٰذا ہر آدمی جس طریقے سے ہم اپنے سوٹ کیس اور بیگ کے اوپر کیا نام لکھنا ہے، موبائل نمبر ہم کو کیا لکھنا ہے، پتہ ہم کو کیا لکھنا ہے، سامان ہم کو کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جس کی کے دوران سفر ضرورت پیش آئے گی، جس طریقے سے ہم اپنے طور پر وہ سامان کی تیاری کرتے رکھتے ہیں، کسی سے یعنی ہم متصل نہیں ہوتے یا کسی کے اوپر موقف نہیں رہتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر جانے کے بعد یا مکہ معظمہ یا مدینہ طیبہ کے اندر ہم یہ چیز لے لیں گے یہ کس سے لے لیں گے، تو اسی طریقے سے ان تیاریوں میں اہم ترین تیاری اس کو سمجھیے کہ یہ دعائیں بہت مختصر، بہت چھوٹی، بڑی بابرکت، بڑی نورانی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو چیزیں ادا ہوئی ہیں اس کے اندر جو خیر و برکت ہوگی وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو تینوں قسمیں بتلا دی گئی ہیں اور تینوں کا طریقہ انشاءاللہ تعالی بعد میں بتلایا جائے گا، لیکن یہاں پر صرف وہ نیت اور وہ تلبیہ کو بتلایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔